السلام علیکم دوستو، میں ہوں نظر سیال اور آپ جڑے ہیں اس وقت یوٹیوب چینل الیٹ انفو کے ساتھ۔ اس چینل پر آپ کے لیے بہت ہی اچھی اور نایاب معلومات ہم لے کر آتے ہیں جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس شہر کے متعلق جس میں زہریلے اور بڑے بڑے سانپ رہتے ہیں، اور جہاں ایک بہت ہی طویل دریا ہے جس کو عبور کرنے کے لیے صرف ایک پل بنایا گیا ہے۔ اور ہم بات کریں گے اس شہر کی جہاں پر ہر جگہ ہمیں انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو آئیے آپ کو اس شہر کی سیر کرواتے ہیں۔ پاناما کا یہ ایک قصبہ جو جنگلوں کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور یہ پاناما سے تقریباً 275 کلومیٹر دور اور کولمبیا سے تقریباً 50 کلومیٹر دور جنگلوں میں واقع ہے۔ اس کا نام یاویزا ہے۔ پاناما سٹی کے لوگوں کے لیے یہاں آنا کوئی مشکل بات نہیں، لیکن جو کولمبیا کے راستہ سے لوگ ادھر آتے ہیں وہ اکثر موت کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں ہر جگہ انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیر قانونی طور پر امریکہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ان کی یہی خواہش ان کو موت کے منہ میں لے جاتی ہے۔ اس شہر کے لوگوں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب ہے۔ 1990 میں یہ آبادی تقریباً 10,000 کے قریب تھی، اور 2001 میں یہ آبادی 4000 کے قریب تھی۔ دوستو، اس شہر کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور لمبی ہائی وے جس کا نام پین امیرکن ہائی وے ہے، جو امریکہ سے ارجنٹینا تک جاتی ہے، اور یہی ہائی وے یہ پاناما کے جنگلوں میں اویزا تک آتی ہے اور یہاں آ کر رک جاتی ہے۔ اس سے آگے یہ اس لیے نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں بہت ہی گھنے جنگل واقع ہیں۔ اور دوستو، اس جنگل میں ایک دریا موجود ہے جس کی لمبائی تقریباً 231 کلومیٹر ہے، اور یہ پاناما کا سب سے بڑا دریا ہے۔ دوستو، اگر آپ کا کبھی اس شہر یاویزا میں جانا ہوتا ہے تو اگر آپ کا دل کرے کہ میں اس دریا کی سیر کروں تو آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ اس دریا میں زہریلے سانپ اور بڑے بڑے ایناکونڈا ہیں جو ایک آدمی کو ثابت نگلنے کی سکت رکھتے ہیں، اور اتنے بڑے اور لمبے دریا پر صرف ایک پل موجود ہے جہاں سے یہ لوگ ایک طرف سے دوسری طرف جا سکتے ہیں، اور یہاں رہنے والوں کے ضروریات زندگی کے لیے یہاں کچھ دکانیں اور سیر و تفریح کے لیے پارک موجود ہے۔ دوستو، یہاں ایک ہاسپٹل بھی بنایا گیا ہے تاکہ ایمرجنسی میں لوگ یہاں اپنا علاج کروا سکیں۔ اور دوستو، 18ویں صدی سے تعلق رکھنے والی ایک عمارت بھی یہاں موجود ہے جس کو میوزیم کا درجہ دیا گیا ہے۔ دوستو، حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں ایک ایئرپورٹ بھی موجود ہے جو درختوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے، اور یہاں صرف چھوٹے جہاز اتر سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور یہ معلومات اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نگہبان۔